لسان القرآن لیکچر 8 اعراب رفع نصب جر اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ حسن رضا۔ آج لسان القرآن سیریز کا 8واں لیکچر ہے۔ پہلے 7 لیکچر میں جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ سمجھا، جو کچھ سیکھا، اسے جلدی سے ریکیپ کرتے ہیں، پھر جو ہے ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے حروف الہجاء کو دیکھا تھا، حروف الہجاء کی تعداد کو دیکھا تھا۔ حروف الہجاء کی 28 اور 29 تعداد تھی۔ اس کے فرق کی وجہ بھی ہم نے جانی تھی۔ ہم نے کہا تھا حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ وجود میں آتا ہے۔ لفظ 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، بے معنی اور با معنی۔ بے معنی کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اور با معنی الفاظ کو ہم نے کہا تھا کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ان کی ہم نے تعریفیں دیکھی تھی اور ان کے ہر ایک پہلو کو الگ سے پڑھنے کی ہم نے ٹھان لی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے اسم کو سٹارٹ کیا تھا اور اسم کے بارے میں کہا تھا کسی بھی جملے میں اسم کو استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں ہمیں 4 باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ وہ 4 باتیں تھیں، کسی بھی اسم کے جینڈر کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی عدد کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی وسعت کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے اعراب کا پتہ ہونا چاہیے۔ ان میں سے ہم نے جنس کو دیکھا تھا، جنس کو ہم نے کلیئر کر چکے ہیں، یہ پورا ٹاپک۔ اس کے بعد ہم نے عدد کو دیکھا تھا۔ عدد کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ واحد، مثنیٰ اور جمع ہوتے ہیں اور ان کے بنانے کا، مثنیٰ کے بنانے کا، مذکر و مؤنث کے بنانے کا طریقہ ایک ہوتا ہے اور جمع جو ہے اس کی پھر 2 اقسام آ جاتی ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم مذکر اور مؤنث دونوں کے بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے اور ان کی اور الگ سے ساؤنڈز پیدا ہوتی ہیں، اور جمع مکسر جو ہے ان کا بھی طریقے ہم نے دیکھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 2 پہلو جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں۔ اس کے بعد یا وسعت ہے اور پھر اعراب ہے۔ آج ہم اعراب کو پڑھیں گے۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ آج تک جو غلط فہمی ہمیں رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اعراب زبر، زیر اور پیش ہوتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہے، زبر، زیر اور پیش۔ آج کا لیکچر پڑھنے کے بعد ہمیں یہ واضح ہو جائے گا، ہم یہ سمجھ لیں گے کہ زبر، زیر، پیش جو ہم اب تک یہی سمجھتے ہیں اعراب زبر، زیر، پیش کو کہتے ہیں، یہ اعراب زبر، زیر، پیش نہیں ہے۔ اعراب جو ہے کسی بھی اسم کے معنی میں تبدیلی کیے بغیر اس کی شکل میں تبدیلی جو ہے وہ کہلاتی ہے اعراب۔ اس کی تعریف اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی جب ہم اس کی تھوڑی سی ایک مثال دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں، اعراب جو ہے وہ 3 قسم کے ہو سکتا ہے۔ اعراب دراصل کہتے ہیں کوئی بھی اسم کس حالت میں موجود ہے، آیا وہ رفع کی حالت میں موجود ہے، نصب کی حالت میں موجود ہے یا پھر جر کی حالت میں موجود ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ کلمہ جو ہے پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہے کلمہ جو ہوتا ہے اول کلمہ طیب جو ہوتا ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہاں پہ محمد لفظ کے اوپر جو ہے دال کے اوپر 2 پیش آتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے جب اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو یہ جو ہے محمدن آتا ہے، یعنی 2 زبر کے ساتھ آتا ہے۔ کلمہ 2 پیش کے ساتھ آتا ہے اور یہاں پہ 2 زبر کے ساتھ آتا ہے۔ اسی طرح درود شریف میں جب ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، تو یہاں پہ جو ہے محمدین 2 زیر آتی ہیں۔ یہ دیکھیں لفظ ایک ہے، ہستی ایک ہی مراد ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ لفظ کے آخری جو حصہ ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم کلمہ 2 پیش لگا رہے ہیں ایک لفظ پہ اور وہی لفظ ہے اور اس کا معنی بھی وہی ہے، ایک ہی ہستی مراد لی جا رہی ہے، لیکن پھر اذان میں ہم اس کے اوپر 2 زبر لگا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں وہاں جا کے ہم جو ہے 2 زیر لگا رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں لفظ ایک ہے لیکن اس کی شکل میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی ہے اس لفظ کی، لیکن معنی تبدیل نہیں ہوا، اس سے مراد ایک ہی ہستی ہے، لہٰذا اس چیز کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ یعنی شکل میں تو تبدیلی ہوئی، وہ بھی آخر پہ، لیکن جو ہے معنی میں تبدیلی کوئی نہیں ہے، اسے اعراب کہتے ہیں۔ انگلش میں ہم جب کہتے ہیں زید ہیلپ حامد، ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ فاعل ان میں سے کون سا ہے، مفعول کون سا ہے اور فعل کون سا ہے؟ ہم بتا سکتے ہیں کہ زید جو ہے اس نے حامد کی مدد کی ہے، لہٰذا زید پہلے آ رہا ہے، اسی بنیاد پہ ہم جان لیتے ہیں کہ زید جو ہے یہ فاعل ہے، یعنی سبجیکٹ ہے۔ اسی طرح حسن ہیلپ زید، حسن ہیلپ زید، ان میں سے فاعل کون سا ہے؟ اس میں حسن ہے۔ یہ ہمیں جگہ بتا رہی ہے کہ جو چیز پہلے آ رہی ہے
وہ فاعل ہے اور جو بعد میں آ رہی ہے وہ مفعول ہے۔ لیکن اردو میں ہم کس چیز سے کیسے پتہ لگاتے ہیں فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے؟ انگلش میں ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی جگہ بتاتی ہے۔ جیسے اگر میں کہہ دوں اسی جملے کو حسن ہیلپڈ حامد، مطلب اس میں حسن جو ہے یہ اب فاعل بن گیا ہے، مفعول جو ہے وہ زائد بن گیا ہے۔ زید نے حسن کی مدد کی، اگر اردو میں اسے کہیں تو زید نے حسن کی مدد کی، اس میں فاعل وہ ہے جس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں حسن کی زید نے مدد کی، اگر یہ درمیان میں بھی آ جاتا ہے، اس کی پلیس جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تب بھی ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں فاعل کون سا ہے۔ کیوں؟ ان میں سے کون کون سے لفظ ہیں اردو میں ایک نے جس لفظ کے ساتھ اکثر آ جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فاعل ہے، جس کے ساتھ کو کی آ جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ مفعول ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے۔ اب یہ بات سمجھیے گا کہ انگلش میں ہم فاعل کا کیسے پتہ چلاتے ہیں۔ یہ ہم چلاتے ہیں کہ اس کی پلیس دیکھ کر، اس کی جگہ دیکھ کر پہلے لفظ کون سا آ رہا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں زید ہیلپڈ حامد تو مطلب زید جو ہے وہ فاعل ہے۔ اگر میں کہتا ہوں حامد ہیلپڈ زید تو اس کا مطلب ہے حامد جو ہے یہ اس میں فاعل ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اردو کی بات کریں، اردو میں جس لفظ کے ساتھ نے لگا ہوا ہوتا ہے اسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں فاعل، مطلب حسن نے زید کی مدد کی، حسن نے مطلب یہ فاعل ہے۔ اسی طرح اگر میں اس طرح کہوں کہ حسن کی زید نے مدد کی، حسن کی زید نے مدد کی مطلب جس کے ساتھ کی آ رہا ہے وہ مفعول ہے۔ انگلش اور اردو میں ہمیں فاعل اور مفعول پتہ لگانے کا نہایت ہی آسان طریقہ جو اب تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک میں سے جگہ سے پتہ لگا لیتے ہیں اور دوسرا جو ہے اس کے کو کی کے لفظ سے پتہ کر لیتے ہیں۔ لیکن عربی میں کو کی کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں ہے، نہ ہی ہے کے لیے کوئی لفظ موجود ہے۔ عربی میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے اور یہ فعل ہے؟ تو اس کا اندازہ ہم جو ہے اعراب کی مدد سے لگائیں گے۔ اب جو ہے اعراب کی امپورٹنس آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ اعراب کی مدد سے ہم کسی بھی جملے میں استعمال ہونے والے فاعل کا پتہ لگا سکتے ہیں، مفعول کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اسی کو ہم دیکھیں گے کہ حالت رفع میں ہوگا تو وہ فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ حالت نصب میں ہوگا وہ فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا، یہ بھی بات کی باتیں ہیں۔ حالت جر میں ہوگا، یہ کون سی حالت ہوگی، اس کی فاعل ہے مفعول ہے، کون سی حالت ہے، یہ بھی بعد میں پتہ چلے گا ہمیں جب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے۔ اب تک جتنے ہم نے لفظ پڑھے ہیں ان کا تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے عدد کے اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا کہ عدد کے اعتبار سے ہم نے واحد لفظ پڑھے تھے۔ واحد دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ہم نے کہا تھا یا مذکر یا پھر مؤنث۔ یہاں پہ واحد، یہاں تھوڑا سا میں اور کلر اگر دے دوں، یہاں پہ واحد لفظ ہم نے دیکھ لیا، مذکر بھی پڑھا تھا، مؤنث بھی پڑھا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی عدد میں ہمیں کہا تھا کہ ہم نے مثنیٰ، واحد کے بعد آتا ہے مثنیٰ لفظ کو دیکھا تھا۔ تو مثنیٰ جو ہے یہ بھی دو قسم کے ہو سکتے ہیں، مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم نے جمع کو دیکھا ہے، جمع میں پھر ہم نے دو اقسام دیکھی تھی، ایک تھی جمع سالم اور ایک تھی جمع مکسر۔ جمع سالم میں مذکر اور مؤنث آئیں گے، ایک الگ سی کیٹیگری ہے، اور جمع مکسر میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں آئیں گے۔ اگر سادہ الفاظ میں ایک چارٹ کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو عدد کے اعتبار سے یہ دیکھیے گا، عدد کے اعتبار سے ہم نے کہا تھا کہ واحد، مثنیٰ اور جمع ہوتے ہیں۔ واحد جو ہے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مثنیٰ کو مذکر، مؤنث، ہم نے جمع کو دیکھا تھا، جمع دو قسم کی تھی، سالم، مکسر، اور جمع سالم میں مذکر پھر مؤنث، جمع مکسر میں مذکر پھر مؤنث۔ یہ اب تک جو ہے ہم نے اسم پڑھ لی ہیں، واحد، مثنیٰ، جمع۔ اب ان میں ہر کسی کا الگ سے جینڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو واحد میں دو قسم کے جینڈر، مطلب مذکر، مؤنث، اسی طرح مثنیٰ میں مذکر، مؤنث، جمع میں جو بھی اس کی قسم ہوگی اس میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے آئیں گے۔ لہٰذا اب جو ہے ہم کچھ ایسے الفاظ دیکھ لیتے ہیں
پہلے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ واحد لفظ کون سے ہیں. کوئی ایسا لفظ جو واحد ہو بھی مذکر، وہ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ مجھے بتا دیجئے. واحد ہو اور ہو بھی مذکر، جیسا کہ کتاب. ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھ لیا کتاب جو ہے یہ واحد ہے اور ہے بھی مذکر. یہ والا پہلو جو ہے ہم نے تو کور کر لیا. اب جو ہے کوئی ایسا لفظ بتائیں جو ہو بھی واحد اور ہو بھی مؤنث، تو اس کے لیے ہم پھر نیچے جاتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک لفظ لیا ہے مرواحہ. یہ مؤنث کا کیسے پتہ چلا ہے؟ اس کے آخر میں گولتاب موجود ہے، لہٰذا یہ جو ہے یہ مؤنث ہے. یہ واحد والا ٹاپک، واحد والا حصہ ہم نے کور کر لیا ہے. اب جو ہے دوسرا آ جاتا ہے مثنیٰ پہ. کوئی ایسا مذکر لفظ بتائیں، کوئی ایسا مذکر لفظ بتائیں جو مثنیٰ ہو. ایسا مذکر لفظ جو مثنیٰ ہو. رجلانی، ہم نے کہا تھا پچھلے لیکچر اگر آپ نے نہیں دیکھے وہ دیکھیں تو مثنیٰ میں آنی کی آواز پیدا ہوتی ہے. رجلانی مطلب یہ جو ہے یہ مذکر ہے. اسی کے ساتھ ہی اگر مثنیٰ مؤنث کی بات کریں تو مثنیٰ مؤنث میں آئے گا بنتانی. بنتانی یہ لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ بنتانی مثنیٰ مؤنث ہے. اب رہ گیا آگے جمع. جمع جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم اور جمع مکسر جو ہے یہ ہم اب دیکھیں گے کہ جمع سالم میں پھر مذکر اور مؤنث آ جاتا ہے، جمع مکسر میں مذکر اور مؤنث آ جاتا ہے. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جمع سالم کی مذکر، پھر اس کی دیکھیں گے مؤنث. جمع سالم کی مذکر کیا چیز ہے؟ جمع سالم کی مذکر ہے مسلمون. ایک مسلم اور دو مسلمان مسلمانی، اور زیادہ مسلمان تو مسلمون. اس کی اگر ہم مؤنث دیکھیں تو مؤنث میں آئے گا صالحات. صالحات ہم نے کہا تھا کہ آت کی آواز پیدا ہوتی ہے جب بھی جمع سالم مؤنث بناتے ہیں. اب آ جائے جمع مکسر پہ. جمع مکسر کی پھر دونوں ہم دیکھیں گے، مذکر بھی اور مؤنث بھی. جمع سالم کی مکسر کی اگر ہم مذکر دیکھیں تو اقلام، اسی طرح اگر مؤنث دیکھیں تو نساء. اب تھوڑا سا ایک مرتبہ اسے جو ہم نے پڑھا ہے اس کنسیپٹ کو کلیئر کر لیتے ہیں، پھر جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم نے عدد کو دیکھا ہے. عدد کے اعتبار سے ہم نے کہا تھا کہ اسم تین قسم کا ہو سکتا ہے، واحد مثنیٰ اور جمع. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ عدد کے اعتبار سے واحد اسم میں اگر ہم دیکھیں جینڈر کے اعتبار سے تو وہ مثنیٰ اور مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے آ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اگر ہم مثنیٰ کی بات کریں تو مثنیٰ میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے آ سکتے ہیں اسماء. جمع کی بات کریں چاہے وہ جمع سالم ہے چاہے جمع مکسر ہے، ان دونوں میں مذکر اور مؤنث الگ کیٹیگریز ہیں. اور یہ والے سارے جو ہے ہم نے کیٹیگریز یہاں پہ لکھ لی ہیں. یہ کیٹیگریز کون کون سی ہیں ان کو تھوڑا سا ابھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے ابھی پڑھا ہے مذکر کتاب ہے، مؤنث مروا ہے. واحد کی اس کو ہم نے کور کر لیا. اب دیکھتے ہیں کوئی بھی اسم ہو بھی واحد، اس کی مذکر حالت رفع میں کیسی ہوگی، حالت نصب میں کیسی ہوگی اور حالت جر میں کیسی ہوگی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا حالت رفع. حالت رفع میں کوئی بھی مذکر ہو بھی واحد، اس کی جو حالت رفع ہوگی تو پیش کے ساتھ آئے گی. حالت نصب جو ہے وہ دو زبر کے ساتھ آئے گی، لیکن اس میں جب بھی دو زبر لگائیں گے ایک الف کا اضافہ کریں گے. حالت نصب میں جب بھی دو زبر لگائیں گے تو ایک الف کا اضافہ کریں گے، سوائے دو کنڈیشنز کے، سوائے دو صورتوں کے. وہ کون کون سی دو کنڈیشن آتی ہیں وہ ابھی میں سمجھاتا ہوں. اس کے بعد اس کی حالت جر جو ہے وہ دو زیر کے ساتھ آئے گی. اب مذکر اسم ایک ہم نے جو ہے وہ کلیئر کر لیا ہے. مذکر اسم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ مذکر اسم ہو بھی واحد، اس کی حالت رفع کیا ہوگی؟ دو پیش کے ساتھ. حالت نصب ہوگی دو زبر کے ساتھ، لیکن الف کا اضافہ کریں گے سوائے دو صورتوں کے. وہ دو صورتیں کون سی ہیں وہ ابھی تھوڑی سی آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. اور حالت جر جو ہے وہ دو زیر کے ساتھ آتی ہے.
لفظ ہم نے دیکھا تھا مذکر ہے بھی واحد، وہ ہے کتاب۔ کتاب کو اب ہم حالت رفع میں کیسے رکھیں گے؟ حالت رفع دو پیش کے ساتھ آتی ہے تو اس کو پڑھیں گے کتابن۔ حالت نصب دو زبر کے ساتھ آتی ہے اور الف کا اضافہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتابن۔ حالت جر دو زیر کے ساتھ آتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کتابن۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ واحد ہے بھی مذکر۔ ابھی ہم نے مذکر کو دیکھا ہے واحد ہے مذکر، یہ مذکر کو ہم نے دیکھا۔ مذکر اسم کو دیکھا اور اس کو ہم نے کہا کہ اس کی حالت رفع کیسی ہوگی، حالت نصب کیسی ہوگی، حالت جر کیسی ہوگی۔ حالت رفع دو پیش کے ساتھ ہوگی، حالت نصب دو زبر کے ساتھ ہوگی، الف کا اضافہ کریں گے سوائے دو کنڈیشنز کے، اور حالت جر دو زیر کے ساتھ ہوگی۔ کتاب کا لفظ ہم نے دیکھا ہے، یہ واحد ہے بھی مذکر۔ اس کی حالت رفع کیا ہے؟ کتابن۔ اس کی حالت نصب کیا ہے؟ کتابن۔ حالت جر جو ہے وہ ہے کتابن۔ اب جو ہے ہم نے اس کو تو دیکھ لیا ہے، اب ہم دیکھیں گے واحد اسم دیکھ لیا ہے، مذکر کو ہم نے کلیئر کر لیا ہے۔ مذکر کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ دو پیش کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ، دو زیر کے ساتھ اس کی تین کنڈیشنز آئیں گی۔ اب جو ہے ہم ایک مؤنث لفظ لیتے ہیں اور مؤنث لفظ کو دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت رفع کیسی ہوگی، حالت نصب کیسی ہوگی، حالت جر کیسی ہوگی۔ اس کا بھی وہی طریقہ ہے جو مذکر کا ہے، دو پیش کے ساتھ حالت رفع ہوگی، دو زبر کے ساتھ حالت نصب ہوگی اور دو زیر کے ساتھ حالت جر ہوگی۔ لیکن یہاں پہ میں نے حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں کیا۔ وہ جو دو کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی بھی اسم کے آخر میں اگر گولتا آ جائے، اگر کسی بھی اسم کے آخر میں گولتا آ جائے تو اس میں الف کا اضافہ حالت جر میں نہیں کرتے، نمبر ایک کنڈیشن۔ نمبر دو کنڈیشن یہ ہے کہ الف اور حمزہ جب دو اکٹھے آ جائیں کسی بھی اسم میں تب بھی ہم جو ہے الف کا اضافہ نہیں کرتے حالت نصب میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک مؤنث لفظ ہم نے دیکھا ہے جو کہ ہے مرواحہ۔ اب اس کی حالت نصب کیسی ہوگی، حالت رفع کیسی ہوگی، حالت جر کیسی ہوگی؟ سب سے پہلے حالت رفع دیکھتے ہیں۔ ایک لفظ ہے مؤنث ہے وہ ہے مرواحہ، اس کی حالت رفع ہوگی دو پیش کے ساتھ جیسے مذکر کی تھی مرواحتن۔ اسی طرح حالت نصب جو ہوگی دو زبر کے ساتھ ہوگی لیکن الف کا اضافہ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر پہ گولتا آ گئی ہے، مرواحتن۔ اسی طرح ایک اگلا لفظ ہے اعراب جر، اس کی جر جو ہوگی وہ بھی مذکر کی طرح دو زیر کے ساتھ آئے گی۔ اب تک جو ہے ہم نے صرف واحد اسم کو جو ہے وہ کلیئر کیا ہے۔ واحد اسم دو قسم کا ہوتا ہے، یا مذکر یا پھر مؤنث۔ ان دونوں کو ہم نے الگ الگ سے دیکھا ہے کہ مذکر اسم کی حالت رفع کیسی ہوگی، حالت نصب کیسی ہوگی، حالت جر کیسی ہوگی۔ مؤنث کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ اس کی حالت رفع کیسی ہوگی، حالت جر کیسی ہوگی، حالت نصب کیسی ہوگی۔ ان دونوں کا ہم نے کہا ہے کہ ان دونوں کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ایک ہی طریقے سے آتی ہے، لیکن ان میں ہم نے ایک فرق حالت نصب میں دیکھا ہے کہ الف کا اضافہ زبر کے ساتھ ہم کریں گے سوائے دو صورتوں کے۔ وہ کون سی دو صورتیں ہیں؟ جب آخر میں گولتا آ جائے کسی لفظ کے اور الف اور حمزہ دو اکٹھے آ جائیں۔ یہ واحد والا جو ہے یہ ہم اب کلیئر کر چکے ہیں۔ مذکر ہم نے دیکھا کتاب، کتابن، کتابن، کتابن۔ مؤنث دیکھا کتاب، مرواحتن، مرواحتن، مرواحتن۔ اب جو ہے مثنیٰ کی باری۔ مثنیٰ مذکر لفظ، یہاں نیچے ہم نے دیکھا ہے مثنیٰ مذکر لفظ وہ ہے راجولانی، راجولانی۔ اب مثنیٰ مذکر کا حالت رفع کیسی ہوگی، حالت نصب کیسی ہوگی، حالت جر کیسی ہوگی؟ حالت رفع جو ہے وہ جیسا ہی مذکر اسم نارمل حالت میں موجود ہے اس کی حالت رفع ویسی کی ویسی ہوگی۔ راجولانی، راجولانی، یہ جو ہے یہ اس کی حالت رفع ہے۔ اس کی حالت نصب کیسی ہوگی؟ اس کی حالت نصب کچھ اس طرح ہوگی، الف کے بعد یہ کا اضافہ کر لے، الف کو نکال کے یہ کا اضافہ کر کے نون نی کا اضافہ کر دیں تو یہ بن جائے گا راجولینی، راجولینی۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کی حالت نصب اور حالت جر دونوں ایک ہی طرح کی آتی ہیں۔ کسی بھی مثنیٰ مذکر کی حالت نصب، حالت جر، حالت
نصب اور جر دونوں ایک ہی طرح سے آتی ہیں، جبکہ حالت رفع جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہوگی جیسے ایک واحد اسم دیا گیا ہوگا۔ واحد مذکر ہم نے دیکھا رجلانی، یہ اس کی رفع کی حالت ہوگی رجلانی، حالت اس کی نصب اور جر ہوگی رجلینی رجلینی، رجلانی رفع رجلینی رجلینی۔ یہ ہم کلیئر کر چکے ہیں مذکر والا پہلو۔ اب آتے ہیں مؤنث کی طرف۔ کوئی ایسا لفظ سوری اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جو ہے مذکر کو ہم کلیئر کر چکے ہیں، اب آتے ہیں مؤنث کی طرف۔ مؤنث جو ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ مثنیٰ کوئی لفظ ہو بھی مؤنث، وہ کون سا ہو سکتا ہے وہ ہم نیچے دیکھتے ہیں۔ ایک لفظ ہے بنتانی، یہ ہے مؤنث، ہے بھی مثنیٰ۔ اس کی حالت رفع کیسی ہوگی، حالت نصب کیسی ہوگی اور حالت جر کیسی ہوگی؟ کسی بھی مثنیٰ مؤنث کی حالت رفع جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہوگی جیسے کہ وہ پہلے اصل حالت میں موجود ہے۔ اس کی حالت رفع واحد والے اسم کی طرح رجلانی جیسے تھا، اس کی بھی ویسی کی ویسی آنی کی آواز پیدا ہوگی، وہ ہوگی بنتانی۔ اب اس کی حالت نصب اور جر بالکل ویسی کی ویسی ہوگی جیسے کہ واحد مثنیٰ پہ ہم نے دیکھا تھا، مثنیٰ مذکر میں ہم نے دیکھا ہے بنتینی 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 بنتینی۔ اب تھوڑا سا اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ مثنیٰ والا ہم نے اب کلیئر کر لیا ہے۔ مثنیٰ والا کیسے کلیئر کر لیا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ مثنیٰ جو ہے وہ دو قسم کا ہو سکتا ہے، مذکر ہو سکتا ہے، مؤنث ہو سکتا ہے۔ مذکر کا ہم نے الگ سے کہا ہے اور مؤنث کا ہم نے الگ سے دیکھا ہے لفظ۔ مذکر میں ہم نے رجلانی کو دیکھا ہے جو کہ مثنیٰ ہے بھی مذکر، تو اس کی ہم نے حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر اس طرح دیکھی تھی کہ رجلانی جو ہے یہ اس کی حالت رفع ہے، رجلینی رجلینی یہ اس کی حالت نصب اور حالت جر ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس کی مثنیٰ کی مذکر اور مؤنث دونوں کے بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں کے بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے، کیونکہ ان میں دو ساؤنڈ پیدا ہوتی ہیں۔ کسی بھی مثنیٰ اسم کو پہچاننے کے لیے کہ یہ حالت کس میں ہے، اس کو اگر ہم اپنے ذہن میں ساؤنڈز بٹھا لیں تو یہ ہمارے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ آنی کی ساؤنڈ جو پیدا ہوگی یہ حالت رفع والی ہوگی، اور عینی کی جو ساؤنڈ پیدا ہوگی یہ حالت نصب اور حالت جر پیدا ہوگی۔ رجلانی آخر میں آنی کی پیدا ہو رہی ہے، یہ حالت رفع ہے۔ رجلینی یہ عینی کی آخر میں آواز پیدا ہو رہی ہے تو یہ جو ہے یہ حالت نصب ہے اور حالت جر ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حالت نصب کیسی ہوگی، حالت جر کیسی ہوگی؟ یہ جب ہم جملوں میں استعمال کریں گے تب ہی ہم کلیئر کر لیں گے کہ حالت اس کی نصب کیسی ہوگی، حالت جر کیسی ہوگی۔ اب آتے ہیں جمع کی طرف۔ جمع دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مذکر اور مؤنث۔ جمع سالم ہوتا ہے اور جمع مکسر ہوتا ہے۔ جمع سالم کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا اسم جو جمع سالم ہو بھی مذکر تو اس کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کیسی ہوگی؟ جمع سالم میں ہم دیکھتے ہیں مسلمون، ایک جو ہے مسلمون یہ ہے بھی مذکر اور ہے بھی جمع سالم، تو اس کی حالت رفع ہوگی مسلمون، جیسا کہ پہلا لفظ ہے ویسی کی ویسی اس کی حالت رفع ہوگی۔ حالت نصب اور جر جو ہے وہ ہوں گی مسلمینا 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 مسلمین، اینا کی ساؤنڈ پیدا ہوگی، اونا اور اینا۔ یہاں پہ اونا اور اینا جمع سالم مذکر اسم کی جمع رفع نصب اور جر میں جو ہم نے یاد کرنا ہے دو قسم کی ساؤنڈز ہیں، وہ ایک ہے اونا۔ اونا کی جو ساؤنڈ ہے یہ بنتی ہے حالت رفع والی، اینا اینا جو ساؤنڈز ہے یہ بنتی ہیں حالت نصب اور حالت جر والی۔ یہاں پہ جمع سالم مذکر کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اب آتے ہیں مؤنث کی طرف۔ جمع سالم مؤنث میں ہم نے دیکھا ہے صالحات، آخر میں آت کی آواز پیدا ہوتی ہے تو اس کی دو پیش کے ساتھ جو ہے وہ رفع والی حالت ہوگی، یعنی صالحاتن، جبکہ دو زیر نصب اور جر دونوں سیم ہی حالتیں ہیں اور ہوں گی وہ دو زیر والی، صالحاتن 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 صالحاتن۔ جمع سالم کو ہم نے اب کلیئر کر لیا ہے۔ اب تک جو ہے ہم نے واحد، مثنیٰ اور جمع سالم کو ہم کلیئر کر چکے ہیں، اور ان کے دونوں
اگر اس کے اعتبار سے بات کریں، جینڈر کے اعتبار سے، دونوں جینڈر کے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی حالت رفع کیسی ہوگی، حالت نصب کیسی ہوگی اور حالت جر کیسی ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جمع مکسر۔ جمع مکسر جو ہے یہ مذکر اور مؤنث، اب دونوں کو ہم دیکھیں گے جمع مکسر میں، تو جمع مکسر جو ہے اقلام، اقلام یہ جمع مکسر ہے بھی مذکر، تو اس کی حالت رفع ویسی کی ویسی ہوگی جیسے کہ ہم نے واحد اس میں دیکھا تھا کہ دو پیش کے ساتھ زبر رفع، دو زبر کے ساتھ حالت نصب اور دو زیر کے ساتھ حالت جر۔ اگر یہاں پہ زبر آتا ہے تو یہاں حالت نصب میں ایک الف کا اضافہ کریں گے، اقلامن، اقلامن، یہ دیکھیں الف کا اضافہ ہوا ہے، یہاں حالت نصب میں الف کا اضافہ لازمی کرنا ہے، اقلامن، یہ اس کی حالت جر ہے۔ جمع مکسر میں دوسرا لفظ مؤنث جو ہے وہ ہے نساء، نساءن، نساءن، یہاں پہ میں نے الف کا اضافہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ دو کیٹیگریز جو میں نے بتائی تھی کہ وہاں جا کے الف کا اضافہ نہیں کریں گے، ایک ہوگی گولتا اور ایک ہوگی الف اور حمزہ۔ یہاں پہ نساء کے آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہے، لہٰذا یہاں ہم الف کا اضافہ مزید نہیں کریں گے، اور نساءن جو ہے یہ حالت اس کی جر ہے۔ اب ہم نے عدد کے اعتبار سے کسی بھی اسم کی حالت نصب، حالت رفع، حالت جر، ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، تو اس کو ایک تھوڑی سی سمری پیش کرتا ہوں، پھر جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سمری پیش کر کے پھر جو ہے میں آگے بڑھتا ہوں، اس میں ہمیں جو ہے یہ سارا کلیئر ہو جائے گا کنسیپٹ جو اب تک ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی، واضح ہو جائیں گی کہ ہم اب تک عدد کے اعتبار سے تین قسم کے اسماء کو دیکھا، واحد، مثنیٰ اور جمع، جبکہ جینڈر کے اعتبار سے ان میں ہر ایک کا الگ الگ جینڈر ہے، جیسے کہ واحد کا مذکر و مؤنث الگ، مثنیٰ کا مذکر و مؤنث الگ، جمع سالم کا مذکر و مؤنث الگ، جمع مکسر کا مذکر اور مؤنث الگ۔ اب ان کو دیکھتے جاتے ہیں۔ واحد کا دیکھا، اس کا مذکر کوئی بھی اسم ہو، حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ، حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ، حالت جر میں دو زیر کے ساتھ۔ کوئی بھی مؤنث لفظ ہے بھی واحد، تو اس کی حالت رفع دو پیش کے ساتھ، حالت نصب دو زبر کے ساتھ، اور حالت جر جو ہے وہ دو زیر کے ساتھ آئے گی۔ اب آ جاتے ہیں مثنیٰ کی طرف۔ مثنیٰ میں مذکر اور مؤنث، ان میں جو اصل واحد لفظ ہوگا جیسے کہ رجلانی یا پھر بنتانی، وہی اس کی حالت رفع ہوگی، جبکہ حالت نصب اور حالت جر میں ایک ساؤنڈ پیدا ہوگی، وہ ہوگی عینی کی ساؤنڈ، راجلانی، راجلینی، راجلینی، یہ جو ہے یہ حالت نصب اور حالت جر ہے۔ مؤنث کی ہم نے دیکھی تھی مثال بنتانی، بنتینی، بنتینی، یہ حالت نصب اور جر ہے، بنتانی حالت رفع والی ہے۔ جمع سالم کو دیکھا تھا، اس کی ہم نے مثال دیکھی تھی، وہ تھی مؤمن، مومن تھی یا مسلم تھی، مؤمنون، اس کی حالت رفع جو ہے وہ وہی کی وہی ہوگی مثنیٰ کی طرح مؤمنون، جبکہ اس کی حالت نصب اور حالت جر جو ہے وہ ہوگی اینا کی ساؤنڈ پیدا ہوگی، اوپر عینی کی ساؤنڈ پیدا ہوگی، یہاں پہ اینا کی ساؤنڈ پیدا ہوگی۔ مسلمینہ، مسلمینہ، یہ حالت نصب اور حالت جر ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مؤنث کو دیکھا تھا جس کے آخر میں آد کی آواز پیدا ہوتی ہے، ہم نے مثال دیکھی ہے صالحات، اس کی حالت رفع جو ہوگی دو پیش والی ہوگی، جبکہ اس کی حالت نصب اور حالت جر دو سیم ہوگی اور ہوں گی بھی دو زیر والی، صالحاتین، صالحاتین۔ اس کی جمع مکسر کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جمع مکسر مذکر اور مؤنث دونوں کی ویسی کی ویسی ہم نے بنانی ہے جیسے واحد اسم کی بنائی ہے، دو پیش کے ساتھ رفع، دو زبر کے ساتھ نصب، دو زیر کے ساتھ حالت جر۔ اسی طرح مؤنث بھی اس کی ویسی ہی بنانی ہے، دو پیش کے ساتھ حالت رفع، دو زبر کے ساتھ حالت نصب اور دو زیر کے ساتھ حالت جر آئے گی۔ اب تک ہم نے اعراب کو کلیئر کر لیا ہے۔ عدد کے اعتبار سے ہم نے کہا تھا کوئی بھی اسم ہو، جتنے قسم کے اسماء ہم نے پڑھے ہوئے تھے، چاہے واحد ہے اس میں مذکر مؤنث آتے ہیں، مثنیٰ ہے مذکر مؤنث آتا ہے، جمع ہے اس کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں جتنے مذکر مؤنث آتے ہیں، سب کو ہم نے کہا تھا کہ ان میں یہ اسماء حالت رفع میں کس حالت میں ہوں گے، حالت نصب میں کس حالت میں ہوں گے، اور حالت جر میں کس حالت میں ہوں گے۔ یہ جو ہے اب تھوڑی سی اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔
ہم نے جو لفظ ابھی پڑھے ہیں، واحد مذکر کتاب ہے اور مؤنث کتاب ہے، اب اس کو تھوڑا سا اس کو رٹا لگا لیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ یہ والے جو لفظ ہم نے پڑھے ہیں ان میں کون کون سا فارمولہ جو ہے وہ اپلائی ہوا ہے۔ کتاب کا لفظ ہم نے دیکھا ہے، اس کی حالت رفع یعنی مذکر، واحد مذکر کی حالت رفع 2 پیش، نصب 2 زبر، جر 2 زیر۔ مثنی واحد مؤنث لفظ جو ہے اس کی بھی حالت رفع 2 پیش، حالت نصب 2 زبر، حالت جر جو ہے وہ 2 زیر کے ساتھ آئے گی۔ مثنی لفظ کو ہم نے دیکھا ہے، اس کا مذکر جو ہے آنی کی ساؤنڈ پیدا ہوگی حالت رفع میں، عینی کی ساؤنڈ جو پیدا ہوگی یہ ہوگی حالت نصب اور حالت جر میں۔ اسی طرح مؤنث کو ہم نے دیکھا ہے، آنی کی ساؤنڈ جو پیدا ہوگی وہ ہوگی حالت رفع میں، عینی کی ساؤنڈ جو پیدا ہوگی یہ ہوگی حالت نصب اور حالت جر میں۔ جمع سالم مذکر اور مؤنث، اس میں ہم نے مذکر کو دیکھا ہے، اس کی حالت رفع جو ہے وہ اونا کی ساؤنڈ پیدا ہوگی، جبکہ حالت نصب اور حالت جر میں اینا کی ساؤنڈ پیدا ہوگی۔ اسی طرح ہم نے صالحات جمع سالم مؤنث کو دیکھا ہے، اس کو بھی 2 ساؤنڈوں سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ 2 پیش والے جو ہیں وہ حالت رفع والے ہیں، 2 زیر اور 2 زیر والے جو ہیں یہ حالت نصب اور حالت جر والے ہیں۔ جمع مکسر کا پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ واحد کی طرح ہی ہے، تو یہ 2 پیش کے ساتھ حالت رفع، 2 زبر کے ساتھ حالت نصب اور حالت جر جو ہے 2 زیر کے ساتھ آئے گی۔ اسی طرح اس کا اگر مؤنث لفظ بھی ہوگا وہ بھی 2 پیش کے ساتھ حالت رفع، 2 زیر کے ساتھ حالت نصب اور 2 زبر کے ساتھ حالت نصب اور 2 زیر کے ساتھ حالت جر میں آئے گی۔ اس کی آگے ہم پریکٹس کرتے ہیں کہ پریکٹس میں یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں نوٹ۔ حالت نصب میں جب بھی 2 زبر لگائیں گے تو الف کا اضافہ کریں گے سوائے 2 صورتوں کے جو ابھی میں بتا چکا ہوں، وہ ہیں اگر اسم کے آخر میں گولتا آ جائے، مثلا مرواعتن، تو اس میں الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ اگر کسی بھی اسم کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائیں، مثلا نساء، تو یہ بھی جو ہے وہ اس میں الف کا اضافہ نہیں کریں گے کیونکہ الف اور حمزہ دونوں اکٹھے آ گئے ہیں۔ اب اعراب کو اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں تاکہ جو چیزیں یہاں پر اب مس کر چکے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں۔ اعراب کے لفظی معنی ہیں عربی میں بنانا، عربی بنانا۔ اعراب عربی زبان کا اہم ترین وصف ہے۔ اردو زبان میں چونکہ حرکات کو اعراب کہہ دیا، لہٰذا عربی میں اعراب کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ اردو میں عموماً جو ہے ہم اعراب اسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں زبر زیر پیش کو، جبکہ یہ والا نہیں ہے۔ عربی جملے میں جو بھی اسم استعمال ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ہوتا ہے۔ کوئی بھی اسم ہو وہ ان 3 حالتوں کے علاوہ کوئی اور صورت میں کہیں موجود نہیں ہوگا۔ عربی میں وہ تینوں حالتوں میں ان میں سے ایک حالت میں لازمی موجود ہوگا۔ وہ 3 حالتیں اس نے کہا ہے کہ مرفوع، منصوب اور مجرور، یعنی رفع، نصب اور جر۔ ان 3 صورتوں میں دنیا کا ہر اسم جو ہے وہ عربی میں جب ہم استعمال کریں گے ان 3 حالتوں میں ہی آئے گا، ان میں سے کسی ایک حالت میں آئے گا۔ عربی جملے میں اسم ان 3 صورتوں میں ہی استعمال ہو سکتا ہے، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے۔ ان 3 صورتوں میں استعمال ہونے کی مختلف وجوہات ہیں جو جملے میں استعمال کرتے وقت تفصیل سے پڑھی جائیں گی۔ فی الحال ہم جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مذکر، مؤنث، واحد، مثنی، جمع، نکرہ اور معرفہ اسم جب مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتے ہیں تو ان میں آخر میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ دراصل اعراب جو ہے یہ آخر میں کسی اسم کی تبدیلی ہے، زبر زیر پیش بھی ہے، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ کسی بھی اسم کے آخر میں جو تبدیلی آتی ہے اسے ہم اعراب کہتے ہیں۔ نیچے جائیں، واحد مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب۔ اب ان کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے۔ واحد مذکر اور مؤنث اسماء اپنے آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ مرفوع، 2 زبر کے ساتھ حالت منصوب اور 2 زیر کے ساتھ حالت مجرور میں آتے ہیں۔ ایک لفظ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، والدن، والدان، والدین، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر۔ الف کا اضافہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ گولتا نہیں ہے اور الف اور حمزہ نہیں ہے۔ ایک اور لفظ ہے بنت، واحد ہے بھی مؤنث، بنتن، 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 یہ ہم کلیئر کر چکے ہیں واحد مثنی۔ منصوب صورت میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف بھی لکھا جاتا ہے جو ایک قاعدہ ہے، لیکن 2 طرح کے اسماء اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ایسا اسم جو ابھی ہم نے پڑھا ہے جس کے آخر میں گولتا آ جائے، اور ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ 2 اکٹھے آ جائیں، اس کی مثالیں بھی انہوں نے بتائی ہے۔ امراتن، آخر میں گولتا آئی ہے تو حالت نصب میں اس میں الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ جزا، جزاؤن، تو اس کا حالت نصب میں، منصوب حالت میں اس کے الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں الف اور حمزہ دونوں اکٹھے آ گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔
یہ تھوڑی سی پریکٹس ہے۔ وہ کہتا ہے درج ذیل واحد مذکر اور مؤنث اسماء کی جنس کا تعین کر کے مرفوع، منصوب اور مجرور شکلوں میں لکھے۔ یہاں پہ پچھلے والا جو ٹاپک ہے وہ بھی ریوائز ہم کریں گے ساتھ ساتھ۔ یہاں پہ کہا گیا والد، یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، حالت نصب جو ہے یہ ہوگی والدن، والدن، والدین، اور یہاں پہ حالت نصب میں جو ہے ہم الف کا اضافہ کریں گے۔ والدہ آخر میں گولتا ہے تو یہ جنس کے اعتبار سے جو ہے یہ مؤنث ہے، لہٰذا اس کی حالت وہ جو ہوگی رفع جو ہوگی وہ ہوگی حالت والدتن، والدتن، والدتین۔ الف کا اضافہ نہیں کریں گے حالت نصب میں، کیونکہ آخر میں گولتا ہے۔ اس کا اگر ہم نیچے اس کے جواب ساتھ دیکھتے جائیں تو یہ ہم تھوڑی سی آسانی سے جلدی آپ بھی دیکھ لیں گے اور میں بھی پڑھتا ہوں۔ والد یہ مذکر ہے، والدن، والدن اور والدین۔ والدہ مؤنث ہے، والدتن، والدتن، والدتین۔ اب جو ہے ابن، ابن، ابین مذکر ہے، ماں کو کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے امن، امن، امین۔ اخ بھائی کو کہا جاتا ہے، لہذا اخن، اخن، اخین۔ یہ اس کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر والی حالتیں ہیں۔ اخت اس کو اختن، اختن، اختین۔ مسلم مذکر ہے، مسلمون، مسلمان، مسلمین۔ مسلمہ، مسلمتن، مسلمتان، مسلمتین۔ یعنی دو پیش کے ساتھ حالت رفع ساری کی ساری آ رہی ہے، دو زبر کے ساتھ حالت نصب آ رہی ہے اور دو زیر کے ساتھ حالت جر آ رہی ہے۔ اسی طرح نیچے جو لفظ دیے گئے ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سما، ارض، شمس، عین۔ یہ مؤنث ہے، یہ ہم مؤنث کی کون سی قسم ہے جو ہم نے سمائی پڑھی تھی اور ان میں جو متفرق اسماء ہم نے دیکھے تھے یہ اس قسم میں آتے ہیں، لہٰذا یہ جو ہے دو پیش کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ، دو زیر کے ساتھ، دو پیش کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ، دو زیر کے ساتھ، اس کی اعرابی حالت واحد اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو، دو زبر، دو پیش، دو زبر اور دو زیر کے ساتھ اس کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر بالترتیب اسی طرح آئیں گی۔ مثنیٰ مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب۔ واحد مذکر اور مؤنث اسماء سے جو مثنیٰ اسم بنا ہے وہی اس کی حالت مرفوع ہوگی۔ ہم نے کہا تھا کہ حالت رفع جو ہوگی وہی ہوگی جو پہلے واحد اسم موجود ہے، جیسا کہ مثنیٰ لفظ ہے وہ ہے والدان، یہی اس کی حالت رفع ہوگی، اور والدین عین کی جو ساؤنڈ پیدا ہوگی وہ ہوگی حالت نصب اور حالت جر۔ بنتانی یہی اس کی حالت رفع ہوگی، بنتینی، بنتینی یہ جو ہوگی اس کی حالت نصب اور جر ہوگی۔ مسلمانی انہوں نے حالت رفع پہلے سے دی گئی ہے، حالت رفع بھی اس لیے دی گئی ہے کیونکہ پہلا لفظ جو ہے اس کی حالت رفع وہی ہوگی جو پہلے لفظ استعمال ہوا ہے۔ مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی۔ کافرانی، کافرینی، کافرینی۔ مؤمنانی، مؤمنینی، مؤمنینی۔ عینی کی جو ساؤنڈ پیدا ہوگی حالت نصب اور حالت جر میں استعمال کرتے جائیں گے، جبکہ حالت رفع پہلے انہوں نے دی ہوئی ہے، وہ حالت رفع کون سی ہے؟ وہی آنی کی ساؤنڈ۔ یعنی دو قسم کی ساؤنڈ ہیں، آنی اور عینی۔ امراتانی، امراتینی، امراتینی۔ اسی طرح رجلانی، رجلینی، رجلینی۔ اذنانی، اذنینی، اذنینی۔ یہ سارے کے سارے اس نے پھر آگے پریکٹس دیے۔ مسلمانی، مسلمینی، مؤمنانی، مؤمنینی، کتابانی، کتابینی۔ اسی طرح مسلمین، یہ والی حالت رفع ہے، یہ حالت عینی جو کی ساؤنڈ پیدا ہوگی یہ حالت جر اور حالت نصب ہوگی۔ آنی کی حالت رفع والی مثنیٰ میں اور عینی کی جو ساؤنڈ پیدا ہوگی یہ ہوگی حالت نصب اور حالت جر والی۔ اب آ جاتے ہیں جمع سالم مذکر اسماء کا اعراب۔ واحد مذکر اسماء سے جو جمع سالم بنا تھا وہی اس کی مرفوع والی حالت ہے۔ مسلم سے مسلمونہ، مسلمونہ میں آنے والی واو کو اگر یا سے بدل دیا جائے اور یا کی قبل سے مناسب حرکت زیر لگا دی جائے تو وہ منصوب اور مجرور صورت بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ اونا کی جو ساؤنڈ پیدا ہوگی جو اصل حالت ہوگی اس کی وہی اس کی حالت رفع ہوگی، جبکہ اینا کی جو ساؤنڈ پیدا ہوگی وہ ہوگی حالت نصب اور حالت جر۔ یہ مذکر واحد جمع سالم مذکر کی بات کر رہے ہیں، مؤنث کی ابھی بات ہم نے نہیں کی۔ مسلمون اونا کی ساؤنڈ اور اینا، مسلمینہ، مسلمینہ۔ مؤمنون، مؤمنین، مؤمنین۔ خالدون، خالدین، خالدین۔ کافرون، کافرین، کافرین۔ حالت نصب اور حالت جر میں اینا کی ساؤنڈ پیدا ہوگی اور اونا کی ساؤنڈ جو پیدا ہوگی وہ حالت رفع میں پیدا ہوگی۔
یہ دیکھ لکھا ہوا ہے کہ گویا ہم کہہ سکتے ہیں جمع سالم مذکر اسما میں اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع اور اینا کی آواز کے ساتھ مجرور اور منصوب ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، حالت نیچے جو ہے جمع سالم مذکر اسما کو منصوب اور مجرور صورت میں لکھیں۔ عابدون عابدین عابدین، حافظون حافظین حافظین، صائمون صائمین صائمین، ذاکرون ذاکرین ذاکرین، یعنی اینا کی ساؤنڈ کے ساتھ جو ہے ہم اس کی بناتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں عابدین، یہ ساری حالت نصب اور جر جو ہے اینا کی ساؤنڈ والی ہے، جبکہ حالت رفع جو ہے وہ اونا کی ساؤنڈ والی ہے۔ یہ دیکھیں اینا کی ساؤنڈ، جتنے بھی لفظ ہیں، اسماء ہیں، صفات ہیں، ان کی اونا کی ساؤنڈ جو ہے وہ حالت رفع والی ہے اور اینا کی ساؤنڈ جو ہے وہ حالت نصب اور حالت جر والی ہے۔ اسی طرح اگر ہم جمع سالم مؤنث اسماء کا اعراب دیکھیں تو لمبی تا جو آخر میں آتی ہے اس پہ اگر ہم دو پیش لگا دیں تو یہ بن جائے گی اس کی حالت رفع، جبکہ دو زیر لگا دیں تو یہ بن جائے گی اس کی حالت نصب اور حالت جر۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں مسلمات ایک لفظ ہے تو مسلماتن جو ہے یہ اس کی حالت رفع ہے، جبکہ مسلماتن مسلماتن یہ اس کی حالت نصب اور حالت جر ہیں۔ یہ نیچے دیا گیا آتن کی آواز کے ساتھ مرفوع اور آتین کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوگا۔ جمع سالم مؤنث اسماء کو مرفوع منصوب اور مجرور صورتوں میں لکھیں۔ یہ نیچے پریکٹس دی گئی ہے، مؤمناتن یہ حالت رفع والی ہوگی، مؤمناتن مؤمناتن حالت نصب اور حالت جر والی ہوں گی، صائماتن صائماتن صائماتن۔ اسی طرح آگے ہم دیکھیں مؤمناتن جو ہے آتن کی آواز جو پیدا ہو رہی ہے یہ ہے اس کے حالت رفع والی، جبکہ منصوب والی آتین آتین ہوگی، تین آتین آتین والی آواز جو ہوگی یہ منصوب والی ہوگی۔ یہ نیچے دیا گیا ہے جمع مکسر مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب۔ جمع مکسر مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب بھی واحد مذکر اور مؤنث اسماء کی ہی طرح ہوتا ہے، یعنی اپنی آخر حروف پر دو پیش کے ساتھ مرفوع، دو زبر کے ساتھ منصوب اور دو زیر کے ساتھ مجرور، یعنی جو واحد اسم کا ہی اصول تھا وہی اسم کا جمع مکسر میں ہی استعمال ہوگا، یعنی دو پیش کے ساتھ حالت رفع، دو زبر کے ساتھ حالت نصب اور دو زیر کے ساتھ حالت جر۔ الف کا اضافہ ہم کریں گے حالت نصب میں، اور دو صورتیں ایسی ہوں گی جس میں ہم اس کا الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ وہ کون سی ہوں گی؟ اگر آخر میں گولتا آ جائے اور اس کے ساتھ ہی اگر الف اور حمزہ دو اکٹھے آ جائیں۔ یہ دیکھیں الف اور حمزہ دونوں اکٹھے آ گئے ہیں، لہٰذا اس میں ہم الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ نیچے اس نے دیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے آپ ان کی پریکٹس کریں۔ یہ اولاد دن اولادن اولادن، رسولن رسولن رسولن، دو پیش کے ساتھ حالت رفع، دو زبر کے ساتھ حالت نصب اور دو زیر کے ساتھ حالت جر ہے۔ یہ کس کی ہے؟ جمع مکسر کی ہے۔ دو پیش کے ساتھ حالت رفع، دو زبر کے ساتھ حالت نصب اور دو زیر کے ساتھ حالت جر جو ہے یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اب جو ہے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، دوبارہ اسے ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعراب کے اعتبار سے ہم نے آج پڑھا کہ کوئی بھی اسم جو ہے اعراب کے اعتبار سے تین حالتوں میں ہو سکتا ہے، اعراب، رفع، نصب اور جر۔ اعراب کا ہم نے کہا ہے کہ اعراب جو ہے یہ کوئی بھی زبر زیر پیش کو نہیں کہتے، جو اب تک ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمیاں تھیں، جبکہ حالت اس کسی بھی اسم کی آخر میں جو ہونے والی تبدیلی ہے اسے ہم اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کے بارے میں نے کہا کہ اعراب جو ہے یہ حالت رفع میں ہو سکتا ہے، حالت نصب میں ہو سکتا ہے اور حالت جر میں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی کوئی بھی اسم ہو وہ عربی میں ان تینوں حالتوں میں ہی رہے گا، کوئی اور صورت چوتھی نہیں ہوگی۔ یہ تین حالتوں میں ہی دنیا کا کوئی بھی اسم ہو جب ہم اسے عربی میں استعمال کریں گے تو ان تینوں حالتوں کے علاوہ کسی اور حالت میں موجود نہیں ہوگا۔ وہ تین حالتیں ہیں، رفع، نصب اور جر۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں واحد اسم جو ہے مذکر جو ہوگا وہ اگر رفع میں آئے تو کیسا ہوگا، وہ اگر نصب میں آئے تو کیسا ہوگا، وہ اگر جر میں آئے تو کیسا ہوگا۔ ہم نے دیکھنا ہے اگر واحد اسم ہو بھی مؤنث، اگر وہ حالت رفع میں آئے گا تو کیسا ہوگا، حالت نصب میں آئے گا تو کیسا ہوگا، حالت جر میں آئے گا تو کیسا ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی مثنیٰ لفظ ہے وہ حالت رفع میں ہوگا تو ہو بھی مذکر کیسا ہوگا، حالت نصب میں کیسا ہوگا، حالت جر میں کیسا ہوگا۔ ہو بھی مثنیٰ لفظ اور ہو بھی مؤنث
تو حالت رفع میں کیسا ہوگا، حالت نصب میں کیسا ہوگا، حالت جر میں کیسا ہوگا۔ پھر ہم نے کہا تھا جمع کوئی لفظ ہو بھی مذکر، وہ ہو بھی جمع سالم میں آ رہا ہو، اس کے حالت رفع کیسی ہوگی، حالت نصب کیسی ہوگی، حالت جر کیسی ہوگی۔ اسی طرح اس کی ہم نے مؤنث دیکھی تھی، جمع کی دوسری قسم مکسر دیکھی تھی، اس میں بھی مذکر و مؤنث کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہ عدد کا ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ ایک پکچر بنا کے کہ واحد ہوتا ہے، اس کی مذکر و مؤنث ہم نے دیکھی، اس کی حالت رفع نصب اور جر دیکھی، اس کی حالت رفع نصب اور جر دیکھی۔ مثنی لفظ مذکر کی حالت رفع نصب جر دیکھی، مؤنث کی حالت رفع نصب جر دیکھی۔ اسی طرح جمع سالم جمع سالم ہو سکتی ہے اور جمع مکسر ہو سکتی ہے۔ جمع سالم میں مذکر جو ہوتا ہے اس کی ہم نے رفع نصب جر دیکھی، مؤنث کی رفع نصب جر دیکھی۔ مکسر میں بھی مذکر اسم کی رفع نصب جر دیکھی، مؤنث کی رفع نصب جر دیکھی۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی اس کو آخری جو ہے میرے الفاظ ہیں، کوئی بھی اسم ہو اس کے واحد ہو تو اس کو پہچان کیسے کریں گے کہ اسے حالت رفع میں کیسے رکھیں گے۔ اس فارمولہ بنایا ہے ہم نے کہ 2 پیش کے ساتھ حالت رفع، 2 زبر کے ساتھ حالت نصب اور 2 زیر کے ساتھ حالت جر ہوگی۔ اسی طرح مؤنث میں بھی واحد اسم ہو، مؤنث میں بھی ہم نے کہا تھا 2 پیش کے ساتھ حالت رفع، 2 زیر کے ساتھ حالت نصب اور 2 زبر کے ساتھ حالت نصب، 2 زیر کے ساتھ حالت جر ہوگی۔ مثنیٰ کے بارے میں ہم نے کہا گا 2 ساؤنڈز پیدا ہوں گی، آنی اور عینی۔ حالت نصب حالت رفع والی جو ہوگی وہ آنی کی ساؤنڈ ہوگی، جبکہ چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو۔ عینی کی جو ساؤنڈ پیدا ہوگی وہ ہوگی حالت نصب اور جر والی۔ جمع سالم کی بات ہم نے کی ہے، اونا کی ساؤنڈ جو ہوگی وہ ہوگی مذکر اسم میں حالت رفع، جبکہ اینا کی جو ساؤنڈ پیدا ہوگی وہ نصب اور جر میں ہوگی۔ جبکہ اس میں اگر ہم نے بات کی مؤنث کی، جمع سالم ہے تو آتن کی جو آواز پیدا ہوگی وہ ہوگی جمع رفع کی حالت میں، جبکہ آتن کی آواز جو پیدا ہوگی وہ ہوگی حالت نصب اور حالت جر میں۔ جمع مکسر کا ہم نے کہا تھا کہ اس کی ویسے ہی علامتیں لگانی ہیں جیسے ہم نے واحد میں لکھا ہے، 2 پیش کے ساتھ حالت رفع، 2 زبر کے ساتھ حالت نصب اور 2 زیر کے ساتھ حالت جر ہوگی۔ اسی طرح مؤنث لفظ کو ہم نے دیکھا تھا، 2 پیش کے ساتھ حالت رفع، 2 زیر کے ساتھ حالت نصب اور 2 زبر کے ساتھ حالت نصب اور 2 زیر کے ساتھ حالت جر ہوگی۔ آج کے لیکچر میں ہم نے اسم کا تیسرا پہلو، تیسرا ہی کہہ لیں، آج ہم نے تیسرا پڑھا ہے تو یہ ہے اعراب۔ ان میں جنس کو ہم نے کور کر لیا ہے، عدد کو کور کر لیا، اور اعراب کو بھی آج ہم نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی توفیق سے ہم نے اسے بھی کمپلیٹ کر لیا ہے کہ اعراب کے اعتبار سے اسم کو رفع نصب اور جر کیسے رکھنا ہے، اس کے فارمولاز دیکھے ہم نے، تو ان کو ہم اپلائی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔